پڑھیں گے عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور، یعنی عہد زمانے کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ماہ و سال یعنی مہینے اور سال، ماہ مہینے کو بولا جاتا ہے۔ یہ سیرت النبی کا دوسرا ٹاپک ہے، اس کا نام ہے غزوہ حنین۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے فتح مکہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ کے دور میں 27 غزوات ہوئے ہیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو یا آپ نے اس کو تشکیل دیا ہو۔ جس کو تشکیل دیا ہوتا ہے، خود شرکت نہیں کی جاتی، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ تو جس میں خود بنفس نفیس شرکت کی ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ غزوہ۔ ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں غزوہ حنین۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے کہ قبیلہ تھا، وہ قبیلہ وادی حنین کے اندر 2 قبیلے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ خود کو بڑے دلیر سمجھتے تھے اور بڑے جنگجو تھے، ان کے جوان بہت زیادہ تھے اور طاقت پر گھمنڈ بھی بہت تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی نہیں نہ چلتی، تو مسلمانوں کی مدد اور نصرت تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمائی ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلموں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شاید کہ پہلا ہی غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی، ورنہ پہلے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا غزوہ تھا جس میں 12,000 مسلمان شریک ہوئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اتنے مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمان کم تھے تعداد کے اندر۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ یعنی جو 9 مسلم تھے ابھی، وہ میدان سے جب باہر کو بھاگے تو جو انصار اور مہاجرین صحابہ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری، یہاں سے لانگ کوسچن بھی شروع ہو رہا ہے، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کی رکاب حضرت ابو سفیان نے اور لگام حضرت عباس نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہوگی، جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ کی آواز بہت بلند تھی، حضرت عباس کی آواز بہت اونچی آواز تھی، اس وجہ سے آپ کو فرمایا کہ آپ آواز لگائیں۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی، دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا، جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 زائد تھی۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ اس غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6,000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ اور اتنا بڑا مال غنیمت بھی اسی غزوہ کے اندر، جتنے غزوات ہوئے ہیں اسی غزوہ کے اندر ہی حاصل ہوا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں تک لانگ کوسچن ختم ہو رہا ہے، مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ دیکھیے، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی 2 غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے 2-4 کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکسار کی روش اپنانی چاہیے، کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد پر یقین رکھنا چاہیے، ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت و مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے 40 کلومیٹر۔ اور دوسرا سوال ہے، وادی حنین میں آباد تھے بنو نذیر بنو قینقاع؟ نہیں، بلکہ دال اس کا جواب ہے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا تھے۔ غزوہ حنین کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی کیا؟ مٹھی بھر خاک۔ غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے کس کا؟ توکل کا۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے کتنے کفار واسر جہنم کیے؟ تو یہ سب کے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، میں بس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلا سوال کہ آپ نے کفار کتنے قتل کیے تھے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے 30 مشرکوں کو قتل کیا، یہاں تک ہے اس کا جواب۔ اور دوسرے اور چوتھے کا یہ ایک ہی جواب ہے۔ اور اسی طرح غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اور 5ویں سوال کا جواب یہ والا ہے، غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی 2 غزوات ہیں جن کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔